نیوز انسائٹ کے ساتھ میں ہوں عامر ضیاء۔ تو جناب، قومی پرچم بردار پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی نجکاری کا معاملہ ایک بار پھر التوا کا شکار ہو گیا ہے، اور یہ شہباز حکومت اور اس کے پالیسی سازوں کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ واحد بولی لگانے والی کمپنی بلو ورلڈ نے پی آئی اے کی قیمت صرف 10 ارب روپے لگائی، جو نجکاری کمیشن کی جانب سے کم قابل قبول 85 ارب روپوں کی مالیت سے 75 ارب روپے کم ہے۔ 5 دیگر منظور شدہ سرمایہ کاروں نے بولی میں حصہ ہی نہیں لیا۔ سمجھنے کی بات یہ کہ پی آئی اے کی تقسیم کے بعد بھی اس ادارے کے کھاتوں میں موجودہ سازوں کی کل مالیت جو ہے وہ 165 ارب روپے ہے، جس کے 60% حصے جو نجکاری کے لیے پیش کیے گئے تھے، ان کی مالیت جو ہے وہ 92 ارب روپے بنتی ہے۔ اس لیے تو جب بولی کھلی تو ایک بہت بڑے سرکاری افسر کی رائے میں حکومت کے ساتھ جو ہے بولی لگانے والے نے ایک سنجیدہ قسم کا مذاق کر ڈالا۔ آج کی ناکام بولی پرائیویٹائزیشن کمیشن کے فیصلہ سازوں کی کارکردگی اور حکمت عملی پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ جب 5 منظور شدہ سرمایہ کار اس عمل سے الگ ہو گئے تھے تو کیا آج کارروائی کو پہلے ہی جو ہے موخر نہیں کیا جا سکتا تھا؟ لیکن حکومت نے ایک 5 ستارہ ہوٹل میں تماشا لگانا جو تھا وہ ضروری سمجھا۔ اندازہ کیجئے کہ 1.25 سال پر محیط نجکاری کا یہ عمل بنا کسی نتیجے کے اختتام پذیر ہوا۔ کیا یہ نجکاری کمیشن کی ناقص حکمت عملی اور اس کی جو ٹیکنیکل مشیر ہے ان کی نالائقی اور ناتجربہ کاری کا جیتا جاگتا ثبوت نہیں ہے؟ یہ سوال بنتا ہے کہ نجکاری کمیشن کیوں کسی غیر ملکی سرمایہ کار سے نہ رابطہ کر پایا اور نہ ہی کسی کو اپنی طرف راغب کر سکا۔ 6 منظور شدہ کمپنیوں میں سے صرف ایک کے پاس جو ہے غیر مقامی پارٹنر تھا۔ پھر اس پر تماشا یہ کہ جو مقامی سرمایہ کار اس عمل میں شامل ہوئے وہ بار بار نجکاری کمیشن اور ان کے ٹیکنیکل جو مشیر تھے ان کی جانب سے مہیا کردہ غلط اعداد و شمار اور غلط بیانی پر نالا رہے، شکایت کرتے رہے۔ انہوں نے 3 مہینے نجکاری کو رکوا کر جو ہے دوبارہ سے پی آئی اے کے سالانہ اکاؤنٹس کا جو آڈٹ تھا وہ بھی کروایا، مگر آخر میں انہوں نے اس عمل میں شامل ہونے سے گریز کیا۔ ایک سرمایہ کار سے جب میں نے رابطہ کیا تو ان کا کہنا تھا کہ جی پی آئی اے کے بین الاقوامی روٹس کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال اور قرضوں کے حجم کے متعلق ابہام کی وجہ سے وہ بولی لگانے سے دور رہے، اور یہ بھی ایک مذاق ہی تھا کہ واحد بولی جو لگانے والے تھے ان کا تجربہ جو تھا وہ صرف ریئل اسٹیٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے غیر سنجیدہ بولی لگائی جو پی آئی اے کے ایک جہاز کی قیمت کے لیے بھی ناکافی تھی۔ گویا پوری قوم کے ساتھ مذاق کیا گیا۔ ماہرین کے مطابق یہ سستی شہرت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ گزشتہ کئی روز سے تمام چینل اور اخبارات پر بلو ورلڈ کے نام سے جو تھے وہ گونج رہے تھے۔ یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ نجکاری کے عمل کے باعث پورا 1 برس پی آئی اے نے نہ اپنی پروڈکٹ پہ کام کیا، نہ جہازوں کی دیکھ بھال کے لیے کوئی دورس قسم کا منصوبہ شروع کیا، کیونکہ ان کو ایسا کرنے سے نجکاری کمیشن نے منع کیا ہوا تھا۔ اس طرح نہ صرف 1 سال ضائع ہوا بلکہ ساتھ ساتھ کہتے ہیں نا کہ اس کی وجہ سے اربوں روپے کا مزید نقصان بھی جو ہے وہ ہے اٹھانا پڑا۔ اس عمل کی ناکامی سے نجکاری کمیشن کی پھر ایک مرتبہ میں وہ لفظ استعمال کروں گا کہ نالائقی جو ہوتی ہے وہ واضح ہوتی ہے، کیونکہ یہ گزشتہ 2 دہائیوں میں کوئی بڑا ادارہ جو ہے نہ بیچ سکے، کسی کو پرائیویٹائز نہ کر سکے۔ اس ناکامی سے حکومت کے معاشی بہتری کے دعووں کا بھی جو ہے پردہ فاش ہوتا ہے۔ غیر ملکی مبصرین جو اس عمل کو بڑا قریب سے دیکھ رہے تھے ان کے لیے بھی یہ بات غور طلب ہوگی کہ حکومت پاکستان اپنے ایک انتہائی اہم قومی ادارے کو، حساس ادارے کو، اس کے لیے صرف 10 ارب سے زیادہ قیمت جو ہے لگوانے میں ناکام رہی۔ یہ شہباز حکومت کی بلا شبہ ایک بہت بڑی ناکامی شمار ہوگی۔ اس کوشش کے منفی اثرات اپنی جگہ، لیکن اب پی آئی اے کو جو ہے خود کو محو پرواز رکھنے کے لیے کیا حکمت عملی اپناتی ہے، پوچھتے ہیں اس کے ترجمان عبداللہ حفیظ خان صاحب سے۔ تو جناب عبداللہ صاحب، نجکاری کا عمل تو فی الحال جو ہے وہ مؤخر ہو گیا، تو محو پرواز اب کیسے رکھیں گے پی آئی اے کو؟ کیونکہ میں بھی سن رہا تھا ان کو ایک جگہ پر جو بلو ورلڈ کے اونر ہیں کسی انٹرویو کہیں دے رہے تھے، وہ کہتے ہیں جی میں نے تو 10 ارب روپے لگا دی، بہت زیادہ تھے، پی آئی اے کی قیمت تو $1 ہونی چاہیے تھی۔ جی بہت شکریہ۔ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ بہت زیادہ امید تھی بہت سارے لوگوں کو اس پورے عمل سے۔ پی آئی اے جو ہے وہ ایک تجربہ ایک کے طور کے اوپر یا ایک ماڈل کے طور کے اوپر پیش کیا جانا تھا پرائیویٹائزیشن کے لیے، کہ ایک ادارہ جو کہ اتنا زیادہ اسٹرانگ ادارہ ہے، جس کا اتنا بڑا نام ہے، بین الاقوامی فضاؤں میں اس کا نام آتا ہے، دنیا کے چند پرانے اداروں کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے، آئیٹا کے فاؤنڈنگ ممبر ہے، تو اس کے اوپر اتنی کم بولی جو غیر سنجیدہ بولی میں ہم جس طرح آپ نے کہا ہم کہہ سکتے ہیں، ایک بڑی بدقسمت بات ہے۔ ہمیں یہ بات دیکھیں اس کے اوپر سمجھنی چاہیے کہ $1 یا $10 کہنا میرے خیال میں کوئی تھوڑی صحیح بات اس لیے نہیں، کیونکہ جب سے پی آئی اے کی تقسیم ہوئی یا جب سے پی آئی اے کو پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی اور پی آئی اے سی ایل کے اندر کنورٹ کر دیا گیا، تو وہ قرضہ ہے
جو کہ گزشتہ 2 دہائیوں سے پی آئی کی بیلنس شیٹ کے اوپر تھے اور جن کی بورڈ کی وجہ سے پی آئی اے پرسسٹنٹلی لاسز کے اندر جا رہا تھا، وہ مئی کے اندر وہ پی آئی کی بیلنس شیٹ سے ریموو کر دیے گئے اور اب ایک پی آئی اے کلین کمپنی کے طور کے اوپر ابھرا تھا. اور جس طرح آپ کے پروگرام میں گزشتہ روز میں نے یہ بات بولی تھی کہ پی آئی اے اب آپریٹنگ لیول کے اوپر منافع بخش ایک ادارہ ہے. تو ایسے ایک ادارہ جس کے یعنی جس طرح میں بات اس کو ری ایمفسائز کرنا چاہوں گا، صرف ہمارا لندن ہیتھرو کا روٹ میرے خیال میں $100 ملین اس کی ورتھ ہے، جو کہ 30 ارب روپے بنتے ہیں. اس کے اندر پراپرٹیز، ایسٹس، جہاز جو آپ کے 33 ہیں. ایک اور بات یہ ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ ہمارے پاس 17 A320s ہیں اور ایک A320 120 سے $150 ملین کا آتا ہے، جس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک A320 کی جو قیمت ہے وہ تقریباً آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ 30 ارب روپے بنتی ہے اگر نیا ہو. اگر ہمارے پاس پرانے جہاز ہیں تو چلو آپ اس کی قیمت لگا لیں، لیکن جو بولی لگائی گئی یہ بڑی بدقسمت تھی. اور جس طرح میں نے مذائقہ خیز تھی. آپ کے نزدیک حفیظ صاحب کہاں پہ غلطی ہوئی نجکاری پروسیس میں، کہاں پہ غلطی ہوئی کہ کوئی بین الاقوامی ہم دیکھتے ہیں کہ انویسٹر نہیں آیا، مقامی جو آئے جو سیریس کمپنیز تھی وہ الگ ہو گئیں، اور پھر ایک ہمیں غیر سنجیدہ قسم کا وہ لگا مطلب بڈ لگی اس کی؟ جی دیکھیں، میرے خیال میں شاید کنفیوژن مائنڈ سیٹ کے اندر تھی، کیونکہ میرے خیال میں یہ بات سمجھنا ہمیں چاہیے تھا کہ پی آئی اے ایک بین الاقوامی ادارہ ہے اور پی آئی اے کو چلانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ فارن انویسٹمنٹ کی ضرورت پڑتی. اور اس پورے پروسیس کے اندر بدقسمتی جس طرح آپ کو پتا ہے کہ فارن انویسٹمنٹ یا کوئی فارن پلیئر ڈائریکٹلی نہیں آیا. ایک پلیئر تھا جس کی پارٹ ایک کمپنی ایسی تھی جو کہ گلف ملک سے تعلق رکھتی تھی. اس کے علاوہ جو فارن سرمایہ کار تھے وہ اس پورے پروسیس سے دور رہے. جو سرمایہ کار پاکستان میں آئے وہ بھی شاید صحیح طریقے سے پی آئی اے کے اساسوں کو یا پی آئی اے کی بکس کو یا پی آئی اے کی اسٹرینتھ کو وہ شاید آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے آپ یہ چیز دیکھ رہے ہیں. دیکھیں، میں بار بار یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پی آئی اے پاکستان کے چند بڑے ناموں میں سے ایک ہے. آپ ہی نے اس دن یہ بات کی تھی کہ پاکستان ایک اتنا بڑا ملک ہے اور آبادی کے لحاظ سے ہماری ایویشن انڈسٹری بہت پیچھے ہے اور بہت زیادہ اس کے اندر ترقی اور اس کے اندر پوٹینشیل ہے گروتھ کا. ان تمام فیکٹرز کے اوپر کہیں پہ بھی اس سے آدھے نمبرز کے اوپر آپ بہت زیادہ اچھی انویسٹمنٹ جنریٹ کر سکتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ بین الاقوامی کمپنیز نے، دیکھیں گلف کی جو کمپنیز ہیں ان کا سمجھ میں آتا ہے ایئر لائنس کا کہ وہ تو پی آئی اے بحال ہوتی تو ان کا کمپٹیشن آ جائے گا نا، تو مغربی ممالک اس کو کیوں نہیں لا سکے؟ کوشش نہیں کی گئی؟ کیا ہوا تھا کہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اتنا انڈر سیل کیا پاکستان کی گورنمنٹ نے؟ جی شاید اس کا جواب نجکاری کمیشن والے زیادہ بہتر طور پہ دے سکیں، لیکن میری کوئی محدود معلومات کے مطابق شروع سے ہی اس کے اندر کوئی مغربی گروپ یا کوئی مغربی کمپنی شامل نہیں تھی. زیادہ سے زیادہ یہ کیا گیا تھا کہ اپنے چند دوست ممالک کے کو لسٹ کے اندر شامل کیا گیا تھا کہ جی ان کو ہم اپروچ کریں گے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی ان 8 کمپنیوں میں نہیں آیا جو کہ انیشیلی آئی تھیں اس پورے پروسیس کے نتیجے میں. جیسا میں نے آپ کو کہا کہ جی ایک میری مقامی سرمایہ کار سے بات ہو رہی تھی کہ جنہوں نے بڈنگ پروسیس میں حصہ نہیں لیا، تو ان کا کہنا تھا کہ جی 2 وجوہات جو میں نے انٹرو میں بھی کہا کہ ایک تو ابہام تھا کہ جی روٹس کے متعلق بین الاقوامی روٹس کا کیا ہوگا. غالباً ہم نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ جی مطلب ایک ٹیم آ رہی ہے ای یو کی ٹیم 30 اکتوبر کو آ رہی ہے، لیکن ان کے بقول ابہام تھا. دوسرا وہ کہتے ہیں قرضوں کے حجم پہ ہمیں کنفیوژن تھا کہ کتنا قرضہ ہم انہیرٹ کریں گے. جی دیکھیں، پہلے ابہام کا جہاں تک تعلق ہے وہ اتنا زیادہ بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس کے اوپر بالکل ہی آپ اس کے اندر نہیں آتے. زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ اور اس کے اوپر لگنا تھا. جس طرح میں نے آپ کو بات کی کہ وہ بالکل اپنی فائنل کنکلوڈنگ سٹیجز کے اوپر ہے اور اگلے چند ہفتوں کے اندر آپ کو ویسے ہی معلوم ہو جانا تھا کہ جی اس کے اوپر سے پابندی کا خاتمہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو یہ تو کوئی بہت بڑا ابہام نہیں تھا. جہاں تک دوسری آپ نے بات بولی، یہ اگین ایک ذرا تھوڑی سی مزاق کا خیز بات ہے کہ ایک پروسیس جو کہ 1 سال چلا اور ملٹیپل سیشنز ہوئے اور پی آئی اے کے اندر سے لے کے نجکاری کمیشن تک وہ سیشنز کنڈکٹ کیے گئے اور اس کے باوجود یہ کنفیوژن رہے گی کہ ٹوٹل قرضوں کا حجم کتنا ہے. اب تو بہت زیادہ مالیاتی مشیر ہیں، بہت زیادہ فائنینشیل اینالسٹ ہر گروپ کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کی جو ایکسپرٹیز ہوتی ہیں وہ اسی کام کے اوپر ہوتی ہے. تو اگر یہ بات کوئی کہے تو میرے خیال میں یہ کوئی اب جتنا بھیانک قسم کی منظر کشی کی جا رہی، لفظ بھیانک پہ میں زور دے رہا ہوں کہ جناب پاس پیسے نہیں ہے، حکومت پہ بوجھ بنی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ موخر ہو گیا. اب حکومت نہیں چلانا ہے، آپ ہی لوگوں نے چلانا ہے. جب تک کوئی نیا آپ کو کوئی بڈر نہیں ملتا، کوئی نیا پروسیس انیشیٹ نہیں ہوتا، تو میوے پرواز کیسے رکھیں گے اس قومی ایئر لائن کو؟ کیا اب طریقہ واردات ہوگا؟ جی سب سے پہلے تو شاید مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنی ڈائریکشن سیدھی اس لیے کرنی پڑے گی کہ بیکاز جو ایک بے یقینی کی صورتحال تھی کہ نجکاری ہو رہی ہے، نجکاری قریب پہنچ گئی ہے،
فلانی تاریخ کو اس کا بیڈر کا پتہ لگ جائے گا، نئے مالک کا پتہ لگ جائے گا. شاید میرے خیال میں اب تھوڑا سا وقت لگے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں اپنے آپ کو دوبارہ تیار کرنا پڑے گا. ہمیں اپنا جو ہے وہ بستہ بند کر کے دوبارہ کام میں لگنا پڑے گا. میں جس طرح آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پی آئی بہت زیادہ سالڈ فاؤنڈیشن کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. پی آئی کا ایک بہت اسٹرانگ نیٹ ورک ہے. پی آئی کے بہت زیادہ لائل کسٹمرز ہیں. یہ پی آئی کی ان اسٹرینتھس میں سے ہے جس کے اوپر پی آئی کھیلتی ہے. تو میرے خیال میں کہ اگر آپ تھوڑا سا اپنے پروسیسز کو تھوڑا سا ریڈیفائن کر لیں اور ایک کلیئر مائنڈ سیٹ کے ساتھ دوبارہ جائیں، تو کوئی میرا نہیں خیال اس میں کسی قسم کی نہیں. مشکل یہ جو مجھے درپیش ہو کسی سکتی پی ہے. آئی کے آفیشل نے بتایا کہ جی سال بھر تو ہم لوگوں نے کوئی کام ہی نہیں کیا، کیونکہ ہمیں پرائیویٹائزیشن کمیشن نے منع کیا ہوا تھا کہ جی آپ جو ہے مطلب جہازوں کی اس پہ پیسہ نہیں لگائیں گے، پروڈکٹ ڈیولپمنٹ پہ پیسہ نہیں لگائیں گے. تو کیا اب آپ لوگ لگانے کے قابل ہوں گے؟ کہاں سے جب بیٹھیں گے دوبارہ ڈرائنگ بورڈ پر تو کہاں سے نقطہ آغاز ہوگا آپ کا، یا ابھی لمبو میں یہ چیزیں، یعنی کہ کل کا دن جو ہوگا کیا ہوگا وہ پی آئی اے کے لیے؟ بات بالکل صحیح اس لیے ہے بیکاز ان کا جو مطمع نظر یا جو ان کا آبجیکٹو تھا وہ یہ تھا کہ چونکہ پی آئی اسی سال کے اندر ایک خاص تاریخ سے قبل ڈائیورسٹ کر دی جائے گی یا نجکاری اس کی کر دی جائے گی، تو یہ بہت سارے فیصلے جو ہیں وہ شاید آنے والے پارٹی یا جو آنے والے نئے مالک ہوں گے وہ لیں گے. لیکن چونکہ اب ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ یہ پروسیس اب میرے خیال میں التوا کا شکار ہو گیا، تو وہ چیزیں جو کہ شاید رکی ہوئی تھیں، میرے خیال میں ان کو اثر نو دوبارہ چلانا پڑے گا. وہ دوبارہ جو پلاننگ ہم انتظار کر رہے تھے شاید کسی نئے اونر کا، اس کی پر ہم دوبارہ سر جھکا کے کام شروع کر دیں گے. میرا نہیں خیال کہ اس ٹائم پہ کوئی ایسی پریشانی ہمیں لاحق ہے کہ جس کی وجہ سے شاید آپریشن متاثر ہو. بند نہیں ہوگا آپریشن، بند ہونے کا خدشہ نہیں ہے، جہاز اڑتے رہیں گے. آپ لوگوں کے پاس فاضل وہ ہیں، مطلب سرمایہ بھی ہے، اس کی کہتے ہیں نا کہ پرزے بھی ہیں کہ جہازوں کو جو آپ کہتے ہیں ٹھیک کرنا ہوتا ہے، رینوویٹ کرنا ہوتا ہے. جی دیکھیں، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ان تمام چیزوں کو ہم دوبارہ، جس طرح آپ نے خود کہا ہے کہ ڈرائنگ بورڈ کے اوپر جائیں گے، جو چیزیں پلاننگ کی وجہ سے روکی گئی تھیں وہ اب دوبارہ جس طرح جو آپ کی آپریشن ریکوائرمنٹ ہے اس کے اوپر دوبارہ ڈالی جائیں گی. جہازوں کو واپس سروس کے اندر لے کے آنا جو ان کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اب ہمیں آنے والے دنوں کے اندر شاید ہمیں ان کی ضرورت پڑے، کیونکہ ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ یورپ اور یو کے کا روٹ کھل جائے گا. اسی طرح جو آپ کے ڈومیسٹک نیٹ ورک جو آپ ایکسپینڈ نہیں کر رہے تھے، ریجنل نیٹ ورک جو آپ ایکسپینڈ نہیں کر پا رہے تھے، میرے خیال میں دوبارہ ان کے اوپر توجہ دینی پڑے گی. تو میرے خیال میں شاید بہت جلد آپ یہ دیکھیں گے کہ پی آئی ان تمام چیزوں کے اوپر دوبارہ سے کام کرنا شروع کر دے گا. اور جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ پی آئی بہت سالڈ فاؤنڈیشن کے اوپر کمپنی بیسڈ ہے، اور پی آئی کے جو بیسک پیرامیٹرز ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہیں. تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم 2-4 دن کے بعد جب آپ لوگ ڈرائنگ بورڈ پہ بیٹھ جائیں تو دوبارہ آپ سے ایک اور انٹرویو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کس سمت میں لے کے جائیں گے. کیونکہ میرے خیال میں پورے سارے پاکستانیوں کی جو یہ کہتے ہیں نا کہ دلچسپی ہے کہ جو بے شک پی آئی اے میں ایک مرتبہ بیٹھو آپ کے جہاز میں، وہ جاننا چاہتا ہے کہ ہماری کمپنی کس طرف جائے گی. بہت شکریہ عبداللہ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، لیتے ہیں ایک وقفے کے بعد جب دوبارہ آتے ہیں تو وہی سیاست کے دکھوں پہ بات کرتے ہیں کہ حکومت کا ارادہ ہے کہ جناب ججز کی تعداد میں اضافہ ہوگا، سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافہ ہوگا، لیکن جو ہماری تازہ ترین اطلاعات ہیں کہ غالباً جمعے کو جو پہلے انہوں نے اعلان کیا تھا اس کے مطابق نہ ہو، لیکن بہرحال کہ ان کے کہتے ہیں نا کہ ان کے آن کارڈز ہے، وہ کریں گے ضرور. اور اس کے اوپر ہم بات کرنے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے کامران مرتضیٰ صاحب کو، جمعیت علماء اسلام کے اسپوکس پرسن ہیں، سینئر رہنما ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ اس مرتبہ جو ہے جمعیت علماء اسلام اس پورے موو کو کیسے دیکھ رہی ہے، اور آخر حکومت کا ارادہ کیا ہے، وہ کرنا کیوں چاہتی ہے، اعلیٰ عدلیہ پہ اتنی زیادہ توجہ کیوں ہے، کیوں اتنی محبت آ رہی ہے. بات ہوتی ہے وقفے کے بعد. تو جناب، تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ حکومت کا ججوں کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے جو ان کو بل لانا تھا اس کو مؤخر کر دیا گیا. اسی طرح جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو انہوں نے تبدیل کرنا تھا اس کو بھی مؤخر کر دیا. اور حکومت نے بھی فیصلہ کیا ہے بقول ذرائع کے کہ مشاورت کریں گے اور کچھ دنوں کے بعد ہے ہم اس کہتے ہیں نا سومناتھ کے مندر پہ نیا حملہ کرنا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ جو ان کی کوشش ہے کہ جی سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے، اس نے بہت سارے سوالات کو کھول دیا ہے. اور وہ سوالات یہ کہ جناب جب آپ کے ہائی کورٹس میں بہت ساری جو ہیں اسامیاں خالی ہیں ججز کی، کیا وجہ ہے کہ ساری توجہ جو ہے حکومت کی وہ سپریم کورٹ پر ہے؟ کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے؟ تو اس پہ ہم کچھ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران مرتضیٰ صاحب، جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. بہت شکریہ جناب کامران صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا. یہ کیا آپ کے خیال میں جو سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے،
اس کے متعلق کیا ہے JUI کی رائے، اور کیا حکومت نے اس معاملے پر آپ لوگوں سے کوئی مشورہ کیا ہے؟ دیکھیے ابھی تک کوئی ایسی بات مولانا صاحب سے نہیں ہوئی ہے میرے علم کے مطابق. مولانا صاحب شاید آج انہوں نے آنا تھا DI خان میں تھے اور سرگودا سے نکلے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ لکی مروت اور DI خان. تو جو میرے علم کے مطابق جو ہے ابھی تک اس ایشو پہ کوئی بات نہیں ہوئی ہے. مگر اس ایشو پہ بات کرنے سے پہلے جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے اپنی بونافائیڈی جو ہے وہ اسٹیبلش کرے، اور اسٹیبلش وہ اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں آدھے ججز تقریباً نہیں ہیں، تو سب سے زیادہ کام بھی لاہور ہائی کورٹ میں ہے، اس کی تعداد پوری کر لیں. بلوچستان ہائی کورٹ میں 4 ججز نہیں ہیں، سندھ ہائی کورٹ میں نہیں ہیں کئی ججز، اسی طرح خیبر پختونخوا میں جو ہے اسی طرح کا ایشو ہے. سپریم کورٹ ابھی بڑی مشکل سے پورے کیے ہیں انہوں نے، اور ریسنٹ پاس میں کیے ہیں، بہت زیادہ مدت کی بات بھی نہیں ہے. تو اچانک جو ہے نا یہ خیال کیوں آ گیا؟ ویسے بھی کیسز کی جو آپ کاز لسٹ دیکھ لیجیے 25 اکتوبر سے پہلے اور 25 اکتوبر کے بعد جو کیسز لگائے جا رہے ہیں وہ تعداد دگنی ہو چکی ہے. آپ کے خیال میں کیا حکومت کی کیا وجہ کیا ہے کہ وہ ججز کی تعداد میں اضافہ کرنا چاہتی ہے؟ کیا مقصد یہ ہے کہ جی عام آدمی کو کوئی سہولت ہو، پاکستان میں انصاف کا معیار بلند ہو، یا سیاسی مقاصد ہیں اس کے؟ اہداف کیا ہیں ان کے؟ بظاہر تو سیاسی مقاصد لگتے ہیں. اگر انصاف کا معیار بلند کرنا اچھا کرنا ہوتا تو یہ حکومت کو 9 مہینے تو ہو گئے ہیں تقریباً، اور 9 مہینوں میں یہ باقی جو ہے معاملات کافی سارے درست ہو جانے چاہیے تھے. اس میں 9 مہینے کا مطلب یہ ہے کہ 1/6 جو ایک حکومت اگر اپنے 5 سال پورے کرے تو اس کا 1/6 یا شاید 1/5 بھی ہو سکتا ہے، میں اگر حساب میرا کمزور ہے مجھے نہیں پتا، تو 1/6 یا 1/5 کے آس پاس مدت پوری کر چکی ہے. اور اس میں جو ہے نا وہ جو بچوں کے پاؤں جو پالنے میں نظر آئے ہیں وہ تو اتنے کوئی بالکل وہ نظر آ جاتے ہیں، بچے کہتے ہیں پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ بتائیے کس طرح کے سیاسی مقاصد حاصل کر سکتی ہے ججز کی تعداد میں اضافہ کر کے؟ ہم جیسے جو مطلب ہے جن کو قانون کا نہیں پتا اور اس کی باریکیاں نہیں پتا، تو کیا فائدہ ہو سکتا ہے اس کو اگر اپنی مرضی کے ججز آ جاتے ہیں؟ آپ کو زیادہ پتہ ہے. یہ اس میں تو میجارٹی کو جو ہے نا وہ ایک میجارٹی کو مینارٹی میں تبدیل کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے. بظاہر لوگ ٹھیک ہے، ممکن ہے کہ اچھی نیت ہو اور بہت اچھی نیت ہو اور بہت ایمانداری کے ساتھ جو ہے نا یہ تعداد پوری بڑھانا چاہ رہے ہوں، مگر لگتا یہ ہے کہ اس میجارٹی کو جو اس وقت حکومت کے خیال میں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، حکومت کے خیال میں جو ہے نا ان کو جو ہے نا کوئی ٹف ٹائم مل رہا ہے، تو وہ اس کو شاید مینارٹی میں تبدیل کرنا چاہ رہے ہوں، اور اس طرح جو ہے نا کمپوزیشن جو ہے تھوڑی سی آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی ریلیف مل جائے. خیال گورنمنٹ کا ایسے ہی ہے، مگر ہوتا ہے ایسے. اچھا اب سنا یہ کہ بھئی اس کے لیے سادہ جو قانون سازی کی ضرورت ہے، 2/3 اکثریت کی ضرورت نہیں ہوگی، تو کر سکتی ہے اس کو؟ ہو سکتا ہے کہ JUI کی اور دیگر مطلب ہے جو حمایت کی ضرورت نہ پڑے، اور اگر وہ ایسا کرتی ہے تو کیا رد عمل ہو سکتا ہے اس بات کا؟ پولرائزیشن بڑھے گی مزید ہماری سیاست کی؟ جی حکومت کر سکتی ہے، ان کے پاس جو ہے نا وہ اگر صوبوں میں کرنا ہے تو شاید پریزیڈنشل آرڈر سے بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر یہاں پہ کرنا ہے سپریم کورٹ میں کرنا ہے تو شاید ایکٹ آف پارلیمنٹ سے ہو سکتا ہے. اور وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ تو ٹھیک ہے، مگر اس کا نتیجہ جو ہے نا وہ پھر وہ محترم جج بہت قربانی دے کے آتے ہیں. جو جج بنتا ہے مجھے پتا ہے کہ وہ بہت قربانی دے کے آتا ہے. بظاہر تو آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ جی 15 لاکھ روپے لے رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو آپ کسی دن کسی اچھے وکیل سے واسطہ پڑے تو وہ 15-16 لاکھ روپے جو ہے نا وہ آپ سے بڑے چھوٹے سے کیس کی بھی شاید لے لے. تو وہ یہ جو ججز ہیں یہ قربانی دے کے آتے ہیں، وہ اس وقت پیک پہ ہوتے ہیں. وہ اس میں یہ کہنا کہ جو اس میں جو ہے ججز کی اس کو وہ جو ان کی عزت ہے ان کو جو ہے نا وہ ایٹ اسٹیک کر دینا، ان کے بارے میں ایسی باتیں شروع ہو جانا کہ جس میں جو ہے نا لگے کہ وہ کسی پارٹی کے رکن ہیں. ہم نے یہ گزشتہ کافی عرصے سے جو ہے نا یہ وتیرہ بنا یا کچھ ججز ایسے لگتے ہیں کہ جیسے وہ حکومتی پارٹیوں میں سے کسی پارٹی کے ممبر ہیں، اور کچھ ججز ایسے لگتے ہیں کہ جیسے وہ اپوزیشن میں سے کچھ پارٹیوں کے ممبر ہیں اور یہ پارٹی خود امپریشن دیتی ہیں. تو یہ زیادتی ہے. یہ بالکل لگ یہ رہا ہے کہ حکومت کو کسی چیز کا خوف ہے، اور وہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بھی مطمئن نہیں ہے، اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ رہی، جب بھی مسلسل اعلیٰ عدلیہ کے حوالے سے چھیڑ خانی ہو رہی ہے، اور وہ سن بھی یہ بھی رہے کہ جی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے اندر بھی جو ہے اس کو بھی تبدیل کریں گے.
کیا آپ کے خیال میں وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ان کا جو مینڈیٹ ہے، جیسے کہ آپ کی پارٹی کہتی رہی ہے کہ ان کا مینڈیٹ مشکوک ہے، یہ خوف ہے ان کو، کیا وجہ ہے کہ عدلیہ کے پیچھے اس طرح سے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے؟ دیکھیے وہ برائلر ہوتے ہیں نا، تو وہ اپنے وزن سے گر پڑتے ہیں، تو یہ بھی اپنے وزن سے گر پڑتے ہیں. ان کا پرابلم یہی ہے. ان کو جو سب سے زیادہ پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ شاید الیکشن ایز اے ہول نہ کھل جائے. وہ ایک پٹیشن پڑی ہوئی ہے نا پی ٹی آئی کی، اور پی ٹی آئی یہ امپریشن بھی دے رہی ہے کہ وہ جج جائیں گے اور وہ جج آئیں گے، تو دے رہی تھی بلکہ وہ جج جائیں گے اور وہ جج آئیں گے تو پھر یہ ہو جائے گا. حالانکہ وہ آرٹیکل 225 کی موجودگی میں ایسے ایز اے ہول نہیں کھولا جا سکتا تھا. وہ ایک ناصر الملک صاحب والی ایک ایکسرسائز ہوئی تھی، مگر اس ایکسرسائز کے لیے بھی قانون سازی کی گئی تھی اور وہاں پہ بھی کنسنٹ شامل تھی پارٹیز کی. مگر یہاں پہ میرا خیال ہے خوف، جو بہت بڑا خوف تھا وہ یہی تھا کہ کہیں الیکشن جو ہے نا اس کا آڈٹ نہ ہو جائے. درست. اچھا یہ بتائیے کہ حکومت کا جو وہ ہے نا جوڈیشل کمیشن جو بنا ہے، حکومت کو اکثریت حاصل ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے بھی ساتھ دیا اس سب چیز بننے کا. لوگ تو خیر یہی سوال کرتے ہیں کیا اس میں جوڈیشل کمیشن میں پارلیمنٹیرینز کو ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی قابل بحث بات ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں پہ ایک فلو رہ گیا کہ جہاں پر حکومت کو اس بات کی اجازت دے دی گئی کہ وہ اعلیٰ عدلیہ کے معاملات میں براہ راست مداخلت کرے، جو اس کی آزادی خود مختاری ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ جی غیر جانبدار ہونا چاہیے، تو وہ تو آپ نے کمپرومائز کروا دی اس ترمیم کے ذریعے، جس میں آپ لوگ بھی شامل ہیں کامران صاحب؟ اس میں حق میں بھی بات کی جا سکتی ہے اور اس میں اس کے خلاف بھی بات کی جا سکتی ہے. پرانا جو نظام تھا اس میں کیا حکومت کی میجورٹی نہیں تھی. ایک تو ہمارے ایسے بعض دوست ہیں کہ وہ پڑھے بغیر یا پرانا اور اس کو نیا سامنے رکھے بغیر جو ہے نا وہ تنقید کر دیتے ہیں. کیا پرانے والے سسٹم میں جو ہے وہ حکومت کو ایج نہیں تھا؟ تو وہ پرانے والے میں بھی اسی طرح سے ایج تھا، اور بعد میں پارلیمانی کمیٹی کے پاس جب معاملہ آیا کرتا تھا تو پارلیمانی کمیٹی کے پاس یا وہاں پہ بھی جو ہے نا اٹارنی جنرل کس کا وہ ہوتا ہے، اٹارنی جنرل ظاہر ہے کہ وہ حکومت کا ہوتا ہے. وزیر قانون جب بیٹھتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے، وہ بھی یہی گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے جو ہے نا وہ اب جیسے بار کاؤنسل میں جو ان کے ممبر تھے، بار کاؤنسل میں جو ہے نا وہ حکومت میں موجود جو لوگ ہیں ان کی طرف انکلینیشن ہے بار کاؤنسل میں بھی. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ پہلے بھی اسی طرح سے تھا. اس طرح سے وقت سے پہلے تنقید نہ کی جائے. ممکن ہے کہ اس کے اچھے نتائج نکل آئے، یہ ممکن ہے. وہ کہ ہماری ابھی تک پارلیمانی جمہوریت اس سٹیج پہ نہیں پہنچی جہاں پہ ضمیر کے مطابق فیصلے ہوں اور انڈیپینڈنٹ فیصلے ہوں، مگر شاید ممکن ہے کہ کسی سٹیج پہ ہم جو ہے نا اس طرح سے اتنے بلند. مجھے آپ کا وہ آپٹیمزم بڑا اچھا لگا، لیکن وہ جو ہم دیگر سینئر وکلاء سے بات کرتے ہیں تو وہ تو بڑا مطلب بھیانک قسم کی منظر کشی کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ میں خود تو قانونی ایکسپرٹ نہیں ہوں، ہم تو آپ جیسے مطلب مہمانوں سے جو بات کرتے ہیں، ماہرین سے بات کرتے ہیں، تو باقی جو لوگ ہیں مرتضیٰ صاحب بہت زیادہ اس پہ وہ تشویش میں مبتلا ہیں. جی اس میں سے میرا خیال ہے کہ زیادہ تشویش جو ہے اس وقت پی ٹی آئی والے جو ہے نا وہ زیادہ کر رہے ہیں، اور وہ ایسی تشویش کا اظہار کرتے ہیں کہ جس کا نتیجہ جو ہے نا کوئی زیادہ اچھا نہیں نکلتا. جیسے اب سینئر جو جج تھے اس وقت کے، میرا خیال ہے کہ اس میں وہ لاس جو گورنمنٹ نے دیا شاید اس سے لاس جو ہے نا پی آئی والا لاس آپ کو زیادہ بڑا لگے گا. انہوں نے امپریشن دینا شروع کر دیا کہ 25 اکتوبر کے بعد یہ قیامت آنے والی ہے، اور حکومت جو ہے نا وہ اتنی انوسینٹ ہے اس نے بلیو بھی کر لیا. تو اس کا نتیجہ جو ہے یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ ہوا. مگر اس وقت جو ہے نا وہ آپ اس کو پریکٹس کریے، اگر کوئی چیز درست نہ ہوئی تو یہ واپس بھی ہو سکتا ہے. یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے نا. ایک وہ مفروضے والا سوال اگر آپ مجھے اجازت دیں کرنے کی. آپ کا اسما جہانگیر صاحبہ سے بڑا قریبی تعلق رہا، اور ہم دیکھتے ہیں آج ان کا گروپ جو ہے وہ بھانجی ہے میری. جی میں اس کو میں منیزے سے ابھی بھی میں اس کو بھانجی کہتا ہوں. جی میں اسی تناظر میں کہہ رہا ہوں. تو آج بھی مطلب ان کا گروپ ہے، وکلاء کا گروپ، جب الیکشن لڑتا ہے تو انہی کے نام سے لڑتا ہے. آپ کے خیال میں اسما صاحبہ کا جو کردار ہے وہ ان معاملات میں اس وقت حکومت کا ساتھ دے رہی ہوتی، جتنا قریبی آپ قربت سے جانتے تھے ان کو، کہاں کھڑی ہوتی ہیں وہ اس لڑائی میں جس میں عدلیہ بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ ہماری وکلاء برادری تقسیم ہے؟ جی دیکھیے اس میں آسما کی موجودگی میں بھی جو ہے وکلاء اس گروپ کے اندر بھی تقسیم ہوا کرتے تھے، آج بھی تقسیم ہے. میرا جو ہے میری انکلینیشن جو ہے وہ تھوڑی سی الگ تھی ان سے، باقی دوستوں سے. باقیوں کی جو ہے نا وہ پرو گورنمنٹ تھی، میری جو ہے نا وہ پرو گورنمنٹ نہیں تھی. تو میرا خیال ہے کہ آسما اگر زندہ ہوتی تو میرا جو کچھ میں کر رہا تھا اس میں میرا شاید ان کے زیادہ نزدیک ہوتا معاملہ، یا وہ کہتی کہ جی ٹھیک ہے تم نے جو کچھ کیا، کیونکہ وہ سمجھتی بھی تھی سارے معاملات کو، لیگل سائڈ کو سمجھتی بھی تھی.
تو میرا خیال ہے کہ وہ مجھے میری خوش فہمی سمجھ لیجیے، غلط فہمی سمجھ لیجیے، وہ کہتی کہ تم نے ٹھیک کیا جو کچھ کیا. اچھا، کیونکہ سیگمنٹ ہمارا ختم ہونے والا ہے، ہمیں اگلے مہمان کی طرف بڑھنا ہے. مجھے بتائیے، بڑا سوال یہ ہے کہ حکومت جو ہے آئینی بینچ میں مطلب ہے کہ ابھی تک یہ واضح نہیں ہو رہا ہے کہ کس طرح سے تقرری ہوگی، اور ظاہر ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ جی اپنی پسند کا جو ہے جج وہاں پہ لگایا جائے. کیا سوچ ہے آپ کی وہاں پر کس طرح سے غیر جانبدار جج کی تعیناتی جو ہے اس کو ممکن بنایا جا سکتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہو پائے گا؟ جی دیکھیے، ججز سارے غیر جانبدار ہوتے ہیں، مگر پھر اس غیر جانبداروں میں جو ہے وہ ایک اصول وضع کر لیتے ہیں. میرے خیال میں وہ غیر جانبداروں میں جو اصول ہوتا ہے وہ سینیرٹی کیا ہوتا ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چیف جسٹس چونکہ چیف جسٹس ہیں اور وہ پارلیمانی کمیٹی کی پسند کے ہیں، یعنی میجارٹی نے ان کو پسند کیا، تو چیف جسٹس بھی اس کو ہیڈ کر سکتے ہیں. اور پھر جب وہ پینل میں 3 جج گئے تھے تو اس سے وہ پرنسپل بارو کرے نا. 3 ججوں کا پینل گیا تھا نا پارلیمانی کمیٹی کے پاس، تو ان 3 ججوں میں سے کوئی بھی ایک جو ہے نا وہ پسند کر لے گورنمنٹ، یا باقی جو وہ کمیشن ہے، گورنمنٹ نے تو نہیں کرنا، کمیشن نے جو ہے نام بھجوانا ہے. تو وہ جو باقی ممبر ہوں گے 13 میں سے 12 ہوں گے اس دن، تو 12 جو ہے نا وہ ان میں سے 12 ان 3 میں سے کوئی بھی وہ کر لے، اور اس کے بعد جو 3 سینئر موسٹ آپ کہتے ہیں جو ظاہر ہے کہ اپوزیشن کا موقع پہ، لیکن حکومت اس میں اتنا وہ نہیں ہے، خوش نہیں ہے اس معاملے پہ. جب چیف جسٹس کے لیے ہم نے طے کر لیا تو یہ پرنسپل بارو کریں نا وہاں سے. حکومت خوش ہے یا نہیں؟ ورنہ تو کوئی اور پرنسپل نہیں ہے، ورنہ تو پھر آپ کو زیاد اچھا نہیں لگتا، مجھے بکر اچھا نہیں لگتا، بس اس طرح سے پھر لڑائی شروع ہو جائے گی، پھر ہم ججوں کو بنا دیں گے. بہت بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، حکومت کا ورژن لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا احسان افضل صاحب، مشیر وزیر اعظم کے. ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر ججز کے تعداد بڑھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جی رانا صاحب. دیکھیں، ابھی تو اس چیز کے اوپر کوئی نہ فائنل فیصلہ ہوا ہے، نہ میری نالج میں ایسا ہے کہ کوئی لیجسلیشن ہونے جا رہی ہے. لیکن یہ تو دیکھیں، پارلیمنٹیرینز اگر ایسی کوئی ضرورت پڑی تو پارلیمنٹ میں بحث ہوگی اور اس کے اوپر لیجسلیشن کی جائے گی، تو تبھی یہ ممکن ہوگا. تو میرے خیال سے جب یہ وقت آئے گا تو پھر ہم اس پہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، لیکن ابھی قبل از وقت ہے کہ ایسا کوئی عمل ہونے جا رہا ہے. اچھا، ظاہر ہے کہ جو میں نے بھی ایجنڈا معلوم کرا ہے، جو کل اجلاس ہو رہے تو اس ایجنڈے میں شامل نہیں ہے اور اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس ہے. لیکن ظاہر ہے کہ نون لیگی کی طرف سے، اس کے مختلف ذرائع کی طرف سے، سینئر رہنماؤں کی طرف سے اس بات کا اشارہ دیا گیا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں جس طرح کی صورتحال ہے مہاجرائی کی، تو ایک مزید ایک ایشو بن گیا تھا. تو آپ کے خیال میں یہ جو موو کیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ آپ ہی کی پارٹی کے ایک ممبر نے جو ہے اس کی وہ کی ہے نا، بل کو موو کیا ہے، کیا وجہ ہوگی؟ جی دیکھیں، یہ تو آبویسلی بات یہ ہے کہ جب اس کو موو کیا گیا، اور اس پہ پہلے بھی اس ٹاپک پہ بحث ہو سکتی ہے، تو اس کا کانسیپٹ تو یہی ہے کہ جو بیک لاگ ہے اس کو ختم کیا جائے، اور جو اب تو آئینی بینچ بن چکا ہے اور پھر جو نارمل کیسز ہیں ان کو ایک طرف آپ نے دیکھنا ہے، تو اس کا اگر ایک ہی اس کی جو ہے لاجک بنتی ہے، اور وہ بیک لاگ کو ختم کرنا ہے اور ایفیشنسی جو ہے وہ سپریم کورٹ کی بڑھانی ہے. بہرحال یہ کیونکہ کمیٹی میں ابھی ہے، تو اس پہ جو بھی ڈیبیٹ ہوگی اور ایک کلیکٹیو کنسنسس کے ساتھ اس پہ اگر آگے بڑھا گیا، میں اس کی تصدیق نہیں کر رہا کہ یہ کل ہونے جا رہا ہے یا پرسوں ہونے جا رہا ہے، لیکن جو بھی کنسنسس اس کمیٹی میں بنا اس کے مطابق یہ آگے چیز بڑھے گی. اچھا، لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں نا کہ جی ہم دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹس کے اندر 4 صوبوں کی وہاں پہ ججز کی تعداد جو ہے پوری نہیں ہے، اور اس کے باوجود جو ہے مطلب ہے کہ کوشش یہ پہلے کی جا رہی ہے کہ جی اعلیٰ جو ہے سپریم کورٹ وہاں پر ججز لائے جائیں. دیکھیں، یہ تو اور اس کے کہا ہی جا رہا ہے کہ سیاسی مقاصد ہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہے. جی دیکھیں، یہ تو جب اپوزیشن کا تو کام ہے کہ ہر ایسے عمل کو، اگر معیشت ٹھیک ہو رہی ہے تو کہنا معیشت خراب ہو رہی ہے، اگر مہنگائی کم ہو رہی ہے تو کہنا یہ جھوٹے فگرز ہیں. تو یہ تو بحث چلتی رہتی ہے کہ یہ کس وجہ سے ہو رہی ہے اور کیوں ہو رہی ہے. لیکن دیکھیں، اس میں یہ بحث کی جا سکتی ہے کہ ہائی کورٹس میں بھی تعداد بڑھائی جائے، اور بالکل بڑھانی چاہیے. لیکن اگر آپ ایک سپیریئر کورٹ سے شروع کر رہے ہیں تو وہ عمل غلط نہیں ہے، وہ بھی ٹھیک. تو آپ کے خیال میں جو مہاجرائی اس کی وجہ سے ہر چیز کو شک و شبے کی لحاظ سے نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ خیال زیادہ تر یہی بن رہا ہے کہ جی سیاسی مقاصد ہیں اور عوام کی فلاح اس کے پیچھے نہیں ہے. رانا صاحب؟ نہیں، دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ شک و شبہات تو بنائے جاتے ہیں نا. یہ اگر ایک جماعت پی ٹی آئی ہے تو اس کا تو یہ کردار ہے، اس کا یہ رول ہے کہ اس نے کنفیوژن پھیلانی ہے. اگر کوئی چیز اچھی بھی ہو رہی ہے تو اس نے اس کو ایسے پورٹری کرنا ہے کہ وہ غلط ہو رہا ہے. تو یہ چیز تو ایک کہہ لیں کہ بدقسمتی سے، چاہے وہ ملک کے
مفادات کے ساتھ ہو چیز، لیکن اس کو بھی نگیٹ کرنا ہے. آپ کے سامنے IMF کا لون تھا، وہ پاکستان کو بر وقت اس کی ضرورت تھی، لیکن اس کو بھی سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی. تو یہ عمل تو جو ہے یہ جاری ہے، لیکن یہ طرح اگر ہوا کے ساتھ جب ہوگا تو تب میرے خیال سے اس کے اوپر ایک زیادہ جی بالکل. عمران صاحب جاتے جاتے ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے بالکل کہا کہ جس طرح کی ہماری سیاست میں تلخیاں ہیں، محاذ آرائی ہے، سیاست میں اعتدال لانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ حکومت کیا وہ میجرز لے رہی ہے کہ ذرا سا جو ایک حالت جنگ میں نظر آتے ہیں نا کہ ہر جو کھلاڑی ہے سیاسی حالت جنگ میں ہے، کیا طریقہ ہوگا کہ جی سیاسی حدت میں کمی ہو، محاذ آرائی میں کمی ہو، تاکہ ملک جو ایک سمت میں جا سکے؟ دیکھیں اس کے اندر تو آپ نے ابھی دیکھا کہ آئینی ترامیم ہوئی اور سب جماعتیں اکٹھی ہوئیں اور کنسنسس بلڈنگ ہوئی. یہی کنسنسس ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایک جماعت جس سے کہا گیا کہ آپ اپنے پرپوزل دیں، ان کے پارٹیسپینٹس جو ہیں، ان کے پارٹی ممبرز وہ اپنی باتیں کرتے رہے، لیکن ایز اے جماعت انہوں نے پرپوزل نہیں دیا. وہ دے سکتے تھے. تو ایک جماعت کا اگر یہ وتیرہ ہو کہ اس نے کنسنسس بلڈنگ میں پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرنا، اور اس نے ملک کے اندر ایسا وقت نہیں آنے دینا کہ ملک کی مفاد میں سب جماعتیں بیٹھ جائیں، تو حکومت تو اپنی کوشش کرتی رہے گی، لیکن رکاوٹ اسی ایک جماعت سے ہی اور کہیں سے نہیں. بہت بہت شکریہ رانا احسن افضال صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین یہاں پہ وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوتے ہیں تو بات کرتے ہیں کچھ لندن میں جو پاکستانیوں نے احتجاج کیا، PTI کے لوگوں نے احتجاج کیا، اس پر حکومت کا غصہ برقرار ہے، اور آج بھی فورن آفس کی طرف سے کہا گیا کہ جی ان لوگوں کے جو لوگ ذمہ دار ہیں اس کے خلاف کارروائی ہوگی. لیکن ہم نے لندن میں صحافیوں سے بات کی کہ وہاں پہ کیا صورتحال چل رہی ہے، اور واقعی کیا اتنا سنجیدہ کوئی اوفینس ہو گیا ہے، اتنا بڑا جرم ہو گیا ہے کہ اس کے خلاف کس قسم کی کارروائی ہو سکتی ہے. یہ ہم بات کریں گے وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. تو جناب لندن میں قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ہونے والی نعرہ بازی اور احتجاج کی بازگشت آج بھی سرکاری سطح پر پاکستان میں سنائی دی. دفتر خارجہ کی ترجمان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جی لندن میں رونما ہونے والے ناخوشگوار واقعے پر ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہوگی. گزشتہ روز وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی کچھ ایسے ہی کہا تھا اور مظاہرہ کرنے والوں کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ منسوخ کرنے کا اعلان کیا تھا. پاکستانی میڈیا میں بھی قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف مظاہرے پر بعض سینئر صحافیوں اور تجزیہ کاروں نے صدائے احتجاج بلند کی. لیکن انگلستان میں 3 روز گزر جانے کے باوجود احتجاج کرنے والوں کے خلاف نہ ہی پولیس نے کوئی کارروائی کی ہے اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی باقاعدہ شکایت درج کی گئی ہے، یعنی کہ پرچہ نہیں کٹا. برطانیہ میں مقیم بعض سینئر صحافیوں سے جب میں نے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ جی برطانیہ کے قانون کے تحت کسی جرم کا ارتکاب نہیں ہوا، کیونکہ وہاں کے جمہوری معاشرے میں احتجاج کرنا، پلے کارڈز اٹھانا، بینرز اٹھانا، کسی کے خلاف نعرے بازی کرنا، تالیاں پیٹنا جرائم کی فہرست میں نہیں آتا. اس واقعے کی مزید تفصیل جاننے کے لیے ہم نے بات کرتے ہیں برطانیہ میں مقیم سینئر صحافی ہیں ثقلین امام صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمیں لندن سے جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ ثقلین صاحب. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو واقعہ ہوا چیف جسٹس کے ساتھ، کسی طرح سے یہ کہتے ہیں نا کہ قابل دست اندازی پولیس ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے یہاں کے قانون کے مطابق پروٹیسٹ کا آپ کو پورا حق ہے، اظہار آزادی رائے جو ہے وہ مکمل موجود ہے، سوائے اس کے کہ اگر آپ اس میں کوئی جرم کریں یا پولیس کوئی ریسٹرکشنز لگائے کہ آپ اس علاقے میں نہیں جا سکتے، تو وہ تو ممکن ہے کہ اگر آپ اس ریسٹرکشن کی خلاف ورزی کریں تو ایک کارروائی ہو سکتی ہے اور آپ کو تھوڑی دیر کے لیے گرفتار کر کے بعد میں ضمانت دیا جاتا ہے. لیکن کیونکہ احتجاج یہاں پہ بڑی بنیادی روایت ہے جمہوری معاشرے کی، اسی کی بدولت یہاں پہ لندن کے ہزاروں بلکہ اب تو کہہ رہے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ فلسطینیوں کی حمایت میں اور اسرائیل کے جو مبینہ مظالم ہیں ان کے خلاف احتجاج تقریباً ہر ہفتے کر رہے ہیں. اگر یہ اجازت نہ ہو احتجاج کی یہاں پہ کھلی تو ایسے احتجاج پھر نہ ہو سکتے ہوں ممکن جمہوری معاشرے میں ہونے کی وجہ سے. یہاں پہ سوری خطا کلامی کروں کہ یہاں پہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ کیونکہ قاضی صاحب کی گاڑی کو گھیرنے کی کوشش کی گئی تھی تو وہ کیا ایسا وہ اوفینس ہے کہ اس کے اوپر جو ہے کوئی کارروائی ہو؟ کیا حکومت پاکستان کہہ سکتی ہے لندن پولیس سے کہ جناب ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں؟ دیکھیے حکومت پاکستان اپنی حد تک صرف زیادہ سے زیادہ ان کے نیشنل آئیڈینٹی کارڈز کو بلاک کر سکتی ہے عارضی طور پر، لیکن لندن پولیس کو وہ کچھ نہیں کہہ سکتی. لندن پولیس اس بات کا خود ہی تاگی کہ آیا جرم ہوا ہے یا نہیں ہے. فی الحال جتنے بھی شواہد ملے ہیں یا جتنی بھی لندن پولیس کی اپنی آبزرویشن ہے اس میں ان کو جرم نظر نہیں آیا.
کیونکہ لوگوں نے یہ جو سابق چیف جسٹس ہے پاکستان کے، ان کی گاڑی پر حملہ نہیں کیا، بلکہ ان کو مڈل ٹیمپل کے اس پریمیسز سے باہر نکلتے ہوئے ان کی گاڑی کے سائیڈز میں کھڑے ہو کے نعرے بازی کی ہے. نہ گاڑی کو توڑا ہے، نہ کوئی شیشہ توڑا ہے، نہ پتھر بازی کی ہے. جو بھی احتجاج کے طریقے ہیں، چاہے آپ ان کو پسند کریں نہ کریں، ممکن ہے کچھ لوگ ان کو بدتمیز کہیں، ممکن ہے ان کو ہولیگنز کہیں، لیکن کسی نے، پولیس نے ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی. اگر ہونی ہوتی کارروائی پولیس کی تو ہو چکی ہوتی، اتنا انتظار کیوں ہوتا کہ 3 روز ہو گئے اس بات کو؟ نہیں دیکھیں، اگر کوئی کسی کو ثبوت ملے تو ہو سکتا ہے 10 دن بعد بھی وہ گرفتار کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اگر فوری طور پہ نہیں کیا تو آئندہ نہیں کریں گے، لیکن یہ ہوگا کہ جب کسی نے بھی قانون کے مطابق احتجاج کیا اور وہ احتجاج دوسرے کو بہت برا لگا، تو دوسرے کو برا لگنا جو ہے یہ اس کو جرم کی فہرست میں نہیں ڈال دیتا. پولیس یہ دیکھے گی کہ جی اچھا، آپ نے پاکستان میں بھی بہت کام کیا ہے، مجھے پتا ہے، تجربہ ہے آپ کو، کہ پاکستانی کے تحت، آئین کے تحت بھی احتجاج کرنا تو جرم نہیں ہے. اور یہ جو بات کی ہے وزیر داخلہ نے کہ جی ہم پاسپورٹ منسوخ کر دیں گے اور ہم شناختی کارڈ منسوخ کر دیں گے، تو یہ ذرا سا اوور بورڈ نہیں چلے گئے آپ کے خیال میں؟ قابل عمل ہے کیا یہ بات؟ دیکھیں، یہ جو انہوں نے کیا ہے وہ انہوں نے موجودہ حالات اور ماحول کے مطابق کیا ہے. کیونکہ اگر آپ باہر سے بیٹھ کے دیکھیں تو پاکستان میں آئین خود اس وقت جو ہے وہ معطل نظر آ رہا ہے. آئین کے مطابق چلتا ہوا یہ ملک نظر نہیں آ رہا ہے. پاکستان کے الیکشنز پہ سوالات اٹھ رہے ہیں، پاکستان کی قانون سازی پر سوالات اٹھ رہے ہیں، پاکستان کی عدلیہ کی آزادی پر سوالات اٹھ رہے ہیں. پاکستان میں جس طرح لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں، دنیا میں تو اس طرح نہیں ہوتے نا. لندن میں یا مغرب میں کسی کو لاپتہ کر دینا، کسی شخص کو اٹھا لینا اور غائب کر دینا، یہ تو یہاں ممکن نہیں ہے. یہاں پہ اگر پولیس کسی کو اس طرح اٹھا لے تو اگلے دن وہاں پہ میٹروپولیٹن لندن پولیس کا چیف جو ہے وہ خود گرفتار ہو جائے. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. یقیناً ناظرین، پاکستانی اشرافیہ کو اپنا رد عمل دینے میں توازن برقرار رکھنے کی ضرورت ہے. ممکن ہے کہ بیرون ملک ہونے والے مظاہرے یا بعض افراد اور سیاسی خاندانوں کے خلاف جو نعرے بازی ہوتی ہے وہ ہمیں اور آپ کو ناگوار لگتی ہو، لیکن عام آدمی کو تڑپنے اور پھڑکنے کی آزادی ملنی چاہیے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا شمار پاکستان کی 21ویں صدی کے متنازع ترین ججوں میں ہوتا ہے، جن کے بارے میں صرف کہتے ہیں کہ عام آدمی نہیں، ان کے ساتھی ججز تک نے انتہائی تنقیدی الفاظ استعمال کیے ہیں. ویسے برطانیہ کا ہی نہیں، پاکستان کا آئین بھی جو ہے شہریوں کو پرامن احتجاج، تنقید کا حق دیتا ہے اور اظہار رائے کی آزادی جو ہے وہ فراہم کرتا ہے. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.